السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ اس وقت میں ٹریول کر رہا ہوں اور میری آج کی جرنی جو ہے بڑی لمبی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو مینچسٹر اینڈ لیٹس سی کیسا ہے. ایک جگہ رک گیا ہوں، تھوڑا سا سانس لے رہا تھا چونکہ لمبی ڈرائیو کر نہیں سکتے اور تھوڑا سا بریک چاہیے ہوتا ہے. ٹانگیں وانگیں سیدھی ہو جائیں، کوئی پانی شانی پینا ہو وہ پی لو، کھانا شانا کچھ. جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہنچا ہے چائنا نے اس کو لالچ دیا ہے، چونکہ اس کو سب کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لالچی کتا ہے. اس کے آگے جو ہے بوٹی ہڈی پھینکی ہے کہ جی ہم 1000 بلین یا 1 ٹریلین امریکن ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن کیسے کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ تو یہ پنگے لے رہے ہیں، چائنا کو تو یہ توڑنے کے چکر میں، تو چائنا کیسے کرے گا؟ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں آؤ ٹومی 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 آؤ 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 آؤ. ٹومی جب لالچ میں آ جاتا ہے پھر ٹومی کو جو ہے زہر کی گولی دے کے مار دیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں. نیور مائنڈ. ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ آج جب ہال میں گھسنے لگے تو ٹرمپ کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان پہ گنے ونے لٹکی ہوئی تھی، وہ جب جانے لگے تو چینوؤں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اوے باجی کتنے جا رہے ہو، اتنے ٹھہرو. کہتے نہیں ہم تو جائیں گے. انہوں نے کہا اسی تواڈے تے بھروسہ ہی نہیں کرتے. اچھا جی کیوں؟ کہ تواڈا کوئی پتہ نہیں، تم جس صدر کو چاہو ٹھوک دیتے ہو. تم نے وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا، تم ہی تھے نا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. اور بہرحال چائنیز لوگوں نے ان کو نہیں انٹر ہونے دیا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. انہوں نے نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا جی تمہاری ایسی کی تیسی، تم جو یہاں سے انٹر ہو جاؤ. اچھا جی یہ تو ہو گئی تھوڑی سی چائنا کی بات. ادھر یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے، اب میرے پاس پکی کنفرم رپورٹ تو نہیں ہے، کہ چائنا اور امریکہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے. چلو بھائی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایران کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس نے کہا تم بھی تو کرتے ہو، جو تمہارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں. اس نے کہا ہم 2 ملک ہیں جن کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں، دوسرے کا نام نہیں لیا. اب میں سوچ رہا ہوں دوسرا کون ہے، روس ہے یا سعودی عرب ہے یا اسرائیل ہے، کون ہے دوسرا ملک؟ اپنی تو سمجھ میں نہیں آئی یار. وہ کا کوئی جنات ہوں گے. بہرحال ایک تو یہ ہو گئی بات بڑی زبردست. اچھا جی تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جائیں. پاکستان میں حالات تھوڑے سے گرم ہوئے ہیں اور یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان میں ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ یہ جو 32 صوبے بنانے کی کہہ رہے ہیں، جو ڈویژن ہے اس کو بنانے کی کہہ رہے ہیں. دیکھیں آج پیپلز پارٹی پجامے میں سے نکل رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے ہر چیز بڑی زبردست چل رہی تھی. بھٹو نے لسانیت کا بیج بویا، بھٹو نے تعصب بویا، بھٹو نے شہر اور دیہی علاقوں کو الگ الگ کیا. سارا قصور ہوا بھٹو کا. دیٹس وائی آئی ڈو ناٹ لائک بھٹو. اب سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ہم صوبے نہیں بننے دیں گے. تو میں صرف اپنے سندھی بھائیوں کو، غریب ہاری سندھی بھائیوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی جماعت نہیں ہے، یہ صرف وڈیروں کی
اور ایک خاص مسلک کی یہ جماعت ہے، خاص مسلک کی، ورنہ آپ اس کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس میں دیکھ لیں کس خاص مسلک کے لوگوں کو ٹکٹ دے کے بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ آج تک کون سا خاص مسلک کا آدمی بنتا چلا آ رہا ہے 15 سال سے؟ ایک خاص مسلک کے لوگوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے، اور جو 95% مسلک کے لوگ ہیں ان کو کک آؤٹ کیا ہوا ابھی تک، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ سندھ کو جان بوجھ کر تعلیم سے محروم رکھا گیا، کوٹا سسٹم پہ مہاجروں کا قتل عام کیا گیا، ان کی سیٹوں کو لے کر وڈیرے جاگیرداروں کے بچوں کو دی گئی جو کہ نکمے تھے۔ جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے تھے تو شراب پی کے جاتے تھے، جبکہ ایک غریب ہاری کا سندھی کا بیٹا بیچارہ محنت سے پڑھتا تھا لیکن اس کے نمبر کاٹ دیے جاتے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے چیلنج کر سکتا ہے کوئی بھی، کیا انہوں نے غریب سندھی ہاریوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ انہوں نے تو اول پڑھنے نہیں دیا لوگوں کو، اور میں جانتا ہوں کچھ لوگ جو کراچی میں کام کرتے تھے اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ کتنی مشکل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ نمبر 2، دیکھیے جب انہوں نے ایک اور کیا کیا پیپلز پارٹی نے کہ ان کو اختیارات ملے 18ویں ترمیم کے تحت، انہوں نے بلدیات میں جو ہے وہ اختیارات منتقل نہیں کیے۔ آپ کراچی کو چھوڑ دیں، ہم تو بے سہارا لوگ ہیں، ہمارا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا چھوڑ دیجئے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا میرا ہاتھ ہل رہا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلدیات میں جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نچلی سطح تک جو فنڈز کی منتقلی ہے وہ نہیں کی۔ آج پورا سندھ ایسا لگتا ہے جیسے موئنجو داڑو۔ تو جب یہ ڈویژن جو ہے، جیسے لاڑکانہ ڈویژن ہے، سکھر ڈویژن ہے، حیدرآباد ڈویژن ہے، کراچی ڈویژن ہے، جب ان کے الگ الگ اسمبلیاں ہوں گی، ان کے الگ الگ وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کے الگ الگ لوگ ہوں گے، تو یہ اچھی طریقے سے جو ہے بات کو پیش کر سکیں گے، اور وہاں پہ پھر تعصب نہیں ہوگا۔ پھر کراچی کے رہنے والا، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، سب کراچی کے لوگ ہوں گے، اور وہ بھرپور طریقے سے اپنے علاقوں کی نمائندگی کریں گے۔ اسی طریقے سے لاڑکانہ کے ہوں گے، نواب شاہ کے ہوں گے، ان کی جو اپنی اپنی وہ کریں گے۔ اسی طریقے سے پنجاب میں اب دیکھیں نا، اگر اعتراض ہو تو پنجاب کو ہونا چاہیے، اتنا بڑا صوبہ، اس کو 10 ڈویژن میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ بلوچستان میں مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ دور دور تک آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں کر سکتے۔ اگر ڈویژن ہوں گے، چھوٹی سطح پر انتظامی یونٹ ہوں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ پہلے ایک گورنر تھا سندھ کا، اب 5-6 ہوں گے، بلوچستان کے 8 گورنر ہوں گے، سمجھ آئی؟ ہر سطح پہ جو ہے لوکلی طور پہ جائے گا۔ ایک تو یہ، یا پھر پیپلز پارٹی تھوک کے چاٹے، اور جو 18ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ جی ہم نچلی سطح تک جو ہے فنڈز کی منتقلی کریں گے، تو آپ پھر جو وزیر میئر ہے، میئر کو دیں، ان کونسلرز کو دیں، لوکل باڈی کو تیار کریں، جیسے کے ڈی اے تھی، کے ڈی اے کو بحال کریں، یہ جو تم نے بنایا ہوا ہے، اور جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کریں۔ دیکھیں، کوٹا سسٹم کی وجہ سے میرے پیارے سندھ کو نقصان ہو رہا ہے۔ سندھ کی جو قابلیت ہے، سندھ کی جو کریم ہے، ان کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر آج بھی امتحان ہوں، میرٹ پہ بیٹھیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں گارنٹی سے کہ کراچی کے بچے جو ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن لے کے آئیں گے۔
چونکہ کراچی میں ٹیلنٹ بہت ہے، کراچی ایک تعلیمی یافتہ لوگوں کا شہر ہے۔ اچھا میں نے دیکھے کراچی کی بات کی، میں نے مہاجر سندھی پٹھان بلوچ کی بات نہیں کی۔ کراچی میں رہنے والا خواہ وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، کوئی بھی نسل کا ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہو، کوئی بھی نسل کا ہو، اردو اسپیکنگ ہو، ماشاءاللہ دے آر ویری ملٹی ٹیلنٹڈ، دے نو ہاؤ ٹو ڈیل ود ادر پیپل۔ تو یہ ہے کہ بس ان کو سوچنا چاہیے، اگر یہ نہیں سوچیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بہرحال اگر تم صوبوں کے مخالف ہو تو پھر نچلی سطح تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اچھا تھوڑا سا میں یہاں پر عمران خان سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت بنی تو میں نے ایک ای میل ڈالی عمران خان کو، میں نے کہا کہ جی پہلی فرصت میں آپ بلدیاتی الیکشن کرائیں، لیکن ان کو یہ تھا کہ میں نے اگر بلدیاتی الیکشن کرا دیے تو پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیت کے آ جائے گی اور ہم جو ہے اس میں آ جائیں گے، چونکہ ان کی حالت بڑی ناگفتہ بے تھی، بڑی خستہ تھی، تو انہوں نے بھی کمپرومائز کیا۔ تو اب کائے کو روتے ہو؟ ہر کوئی بے ایمان ہے ایک نمبر کا، چاہے وہ زرداری بے ایمان ہو، چاہے وہ نواز شریف بے ایمان ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان بے ایمان ہو، چاہے مولانا نعیم الرحمان جماعت اسلامی وہ بے ایمان، چاہے عمران خان وہ بے ایمان، سب بے ایمان ہیں، سب اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ کسی کو بھی کراچی کی عوام کے پاکستان کی عوام سے محبت نہیں ہے، سب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ 99 کے پھیرے میں اپنے اپنے پیسے پورے کرتے ہیں۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے چلنے کے لیے تو اب میں چلوں گا، ابھی بیگم آنے کو ہے، بس بیگم کو بٹھائیں گے اور چلتے بنیں گے بس انشاءاللہ۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔